4 بڑے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے انڈیا کے ساتھ 100 ارب ڈالر کا جو معاہدہ ہے وہ کر دیا ہے۔ انڈیا کے اندر 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ سرمایہ کاری کون سی ہے اور اس کے فائدے کون سے پہنچنے ہیں انڈیا کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السلام علیکم، میں سیف علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے۔ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے، اور یہ 4 بڑے یورپی ممالک کون کون سے ہیں اور کون کون سی سرمایہ کاری ہے جس کے اوپر معاہدہ طے ہو گیا ہے، اور اس کا انڈیا کو کیا فائدہ پہنچے گا، وہ ساری تفصیلات آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ 4 بڑے یورپی ممالک ہیں جنہوں نے انڈیا کے ساتھ 100 ارب ڈالر کا جو معاہدہ ہے وہ کر دیا ہے مکمل۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بیسیکلی 2008 کے اندر اس کے اوپر کام شروع ہو گیا تھا، اس کے بعد 2013، 2016، 2020 تک، لیکن اب جو اس کو حتمی شکل دی گئی ہے وہ اب جا کے 2024 کے اندر اس کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 24 سے 25 دورے ہو چکے تھے، اور یہ 26واں دورہ تھا جس کے اندر اس کے اوپر مکمل طور پر کام مکمل ہو گیا، اور اس کے اوپر جو معاہدہ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ معاہدہ بیسیکلی کون کون سے ممالک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 4 بڑے یورپی ممالک ہیں جن کے اندر سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، ناروے اور پنجستائن، یہ 4 بڑے یورپ کے ممالک ہیں جو انڈیا کے اندر 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ سرمایہ کاری کون سی ہے اور اس کے فائدے کون سے پہنچنے ہیں انڈیا کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اندر مشروبات ہو گئے، فارما ہو گیا، میڈیکل کے شعبے ہو گئے، اور باقی ٹیکنالوجی ہو گئی۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے انویسٹمنٹ وہ 100 ارب ڈالر کی کر رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ تو اس سے جو انڈیا کو فائدہ پہنچے گا، سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ انڈیا کے اندر تقریباً 10 سے 15 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا اس چیز سے، اس معاہدے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کے اندر 10 سے 15 لاکھ، بیسیکلی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو بھی روزگار فراہم ہو جائے، لیکن جو سامنے صورتحال آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ کم از کم 10 سے 15 لاکھ جو بندے ہیں ان کو روزگار فراہم ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے انڈیا کے اندر۔ انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور اس کے اوپر یورپی ممالک نے ایک فہرست جاری کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2024 کے اندر اور اوور آل یہ جو اب 3-4 سال گزرے ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو انڈیا دنیا کا سب سے پہلے نمبر پر، تیز ترین ملک ترقی کے لحاظ سے سب سے پہلے نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ انڈیا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور آئندہ آنے والے جو 10-15 سال ہوں گے انڈیا جو ہے وہ یورپی ممالک کے برابر ایکول ہو جائے گا۔ کوئی فرق نہیں ہوگا یورپ اور انڈیا کے اندر، جو اتنی بڑی سرمایہ کاری اور اتنا بڑا اس کے اندر ٹیکنالوجی میں اضافہ ہونے والا ہے انڈیا کے اندر۔ تو آپ مجھے شرم آتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور یورپی ممالک اور انڈیا کہاں پہنچ گئے ہیں، اور بنگالیوں کو دیکھ لیں وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، افغانیوں کو دیکھ لیں افغانستان کہاں پہنچ گیا ہے۔ اب ہماری صورتحال دیکھیں، پاکستانیوں کی حالت دیکھیں۔ ابھی تک ہمارے ملک میں قانون ہی نہیں ملا، ابھی تک ہمارے ملک میں کوئی انسانوں بنیادی حقوق ہی نہیں ملے، ابھی تک کوئی جمہوریت ہی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ ابھی تک شفاف الیکشن بھی پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک نہیں ہوئے۔ 1947 کو جب پاکستان آزاد ہوا تب سے لے کر اب تک مجھے آپ بتا دیں، کوئی الیکشن بتا دیں جو پاکستان کی تاریخ میں فیئر الیکشن ہوا۔ ابھی تک پاکستان کے اندر تو جمہوریت ہے ہی نہیں، صرف کتابوں کے اندر ہمیں لکھنے کو، کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے اوورال تو پاکستان میں کوئی قانون، جمہوریت، آئین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ پاکستان تو بنگالیوں سے بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ بنگالیوں نے بلٹ ٹرین نکال دی، بنگالی بہت آگے نکل گئے۔ وہاں پر آپ ڈالر کا ریٹ دیکھیں اور ہمارے پاکستان کی معیشت دیکھیں، اور یہاں پر ڈالر کا ریٹ دیکھیں، اور ہمارے پاکستان کی تو یہ حالت ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یورپی ممالک کیا انویسٹمنٹ کریں گے۔ ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی وہ انکار کرتے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹ نہیں کرتے پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں پر کوئی قانون، جمہوریت نہیں ہے، یہاں پر صرف غنڈہ گردی ہے، یہاں پر صرف بادشاہت ہے۔ ہمارے جو پاکستانی مسلمان اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ یورپ کنٹریز کے اندر ہے، وہ پاکستان کے اندر ڈالر نہیں بھیجتے، وہ ڈالر بھیجنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ تو ہماری صورتحال بن گئی ہے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل تباہ ہو، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی مزید ایک ایسے گڑھے کے اندر گرنے والا ہے جس سے پاکستانی عوام کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہاں پر پہلے ہی معیشت آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے کہ کس طرح کی معیشت ہے پاکستان کے اندر۔ غریب بندے کو بالکل روزگار نہیں مل رہا، غریب بندے کے لیے 3 ٹائم کیا، 2 ٹائم کیا، اب 1 ٹائم بھی مشکل سے کھانا ملتا ہے۔ تو یہی صورتحال ایسی رہی تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو ملک کے اندر غنڈہ گردی، ملک کے اندر قتل و غارت، چوری ڈاکے، یہ چیزیں ملک کے اندر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے اوپر خدا را نظر ڈالیں، پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے اندر قانون اور جمہوریت اور آئین کی بالادستی کریں، اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں۔ اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ KPK کے اندر علی امین خان گنڈا پور جب وہاں پر عوام کی طاقت سے وہاں پر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں تو انہوں نے بہت بڑے بڑے اعلان کیے۔ علی امین خان گنڈا پور نے بڑے اعلان کون سے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو صوبہ ہے
خیبر پختونخوا، اس کے اندر جو بجلی ہوگی، گیس ہوگی، اس کی جو پیمنٹ ہوگی، جو اس کا بل ہوگا، وہ ہاف جو بل ہوگا وہ پے کرے گی، کیونکہ ہماری جو عوام ہے غریب عوام ہے ہماری، اور ہماری عوام اتنا جو ہے وہ ٹیکس افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور مدرسوں کے لیے، دینی مدارس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اعلان کیے، بڑے بڑے منصوبوں کا انہوں نے اعلان کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کی ایک نیوز کے اندر میں دیکھ رہا تھا، جس کے اندر آ رہا تھا کہ کسی نے درخواست دے دیا الیکشن کمیشنر کو کہ وہ علی امین خان گنڈا پور نااہل ہیں KPK کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے کچھ دن بعد اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، علی امین خان گنڈا پور کو نااہل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تو ہماری معیشت ہے، یہ تو ہمارے اندر قانون ہے، ہمارے ملک کے اندر۔ آپ دیکھ لیں، جو بھی ایمانداری سے کام کرنا شروع کرتا ہے، جو بھی اپنا حق مانگتا ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو خدا را پاکستان پر رحم کریں، پاکستانی عوام پر رحم کریں۔